بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ تمام آڈینس کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹی وی 63 میں۔ آج ہم نے اپنے بہت ہی معزز مہمان حضرت علامہ محمد فاروق امن صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں برٹش مسلم علماء کونسل، ان کے آفس کے اندر آج گئے ہیں اور ان کو تکلیف دی ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالیں اور ہمیں مسلم کونسل کے حوالے سے تعارف کروا دیں۔ تو علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کی یہ برٹش مسلم علماء کونسل کئی سالوں سے یو کے میں خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یہ یو کے کی مسلم کمیونٹی کے لیے کیا سروسز مہیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں تمام لوگوں کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور جتنے میرے مسلمان بھائی بہن اس وقت دیکھ رہے ہیں سب ماشاءاللہ اپنی اپنی زندگی میں جہاں موجود ہیں، اللہ پاک سب کو خوش اور آباد رکھے۔ عمومی طور پہ ہمارے جو یہاں پہ مسلم کمیونٹی کی ضروریات ہوتی ہیں، دینی ضروریات یا شرعی ضروریات، اس میں سب سے پہلے تو ہمارے گھروں کو آباد کرنے کے لیے نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو نکاح کے لیے ہمارے پاس ماشاءاللہ مفتیان اکرام اور علماء اکرام کی ایک ٹیم موجود ہے۔ اگر کوئی پورے یو کے میں کہیں سے بھی آپ لوگ جو ہیں وہ نکاح کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی ایسا عالم دین یا کوئی مفتی صاحب موجود نہیں ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ سہولت ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو علماء اکرام جو ہیں وہ انشاءاللہ یہ سہولت مہیا کرنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اسی طرح گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، بعض دفعہ خاندانی معاملات میں اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ان کے درمیان بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے ازدواجی زندگی میں، تو پھر لوگ رابطہ کرتے ہیں اور پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو صلح کروائیں آپس میں۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ جو علماء کا بورڈ ہے، ہم دونوں کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں زوجین کو، اور ان میں سے میاں بیوی دونوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آپس میں صلح کریں، کیونکہ بہترین طریقہ یہی ہے۔ شرعی ویسے بھی حکم ہے کہ صلح خیر، تو اس میں ہم اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں بنتی تو پھر ان کو اگر وہ خلا لینا چاہتے ہیں تو خلا کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ان کا پورا وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے ذریعے دونوں کو نوٹس بھیجے جاتے ہیں، اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد اگر پھر بھی ان کا کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوتا تو پھر وہ خلا سرٹیفکیٹ مہیا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر جو ہے وہ مرد کی طرف سے وہ چاہتا ہے کہ جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو پھر اسے سمجھایا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ دینی ہیں، تو وہ ایک غلط طریقہ ہے شرعی طور پہ بھی، اور اس کا یعنی اس کو آپ غیر سنت طریقہ کیسے، سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس باقاعدہ ایک فارم بنا ہوا ہے جو کہ اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہو تو طلاق سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کے لیے، تو اس میں ایک دفعہ طلاق دینی ہے، پھر اس کے بعد اس کے پاس رجوع کا بھی وقت ہوتا ہے، تو یہ سارے یعنی شرعی اصولوں کے مطابق اس کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے عام طور پہ عام زندگی کے اندر علماء جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ یہاں پہ پتہ ہے مساجد بے شمار ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہماری کمیونٹی موجود ہے جہاں مساجد قریب نہیں ہیں، تو ان کے لیے بچوں کو آن لائن جو قرآن پاک کی تعلیم ہے وہ پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک پوری ٹیم موجود ہے، جس میں قراء بھی ہیں اور اس میں مرد بھی ہیں اور لیڈیز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پروگرام وغیرہ لوگ کرواتے ہیں گھروں میں یا مسجدوں میں محفل کرواتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے پاس ماشاءاللہ خطباء کرام جو کہ ان کو ہوتی ہے ضرورت ایسے پروگرام کے لیے علماء کرام کی، تو ہمارے پاس خطباء کی ایک ٹیم موجود ہے۔ اسی طرح ثنا خوان کی ایک ٹیم موجود ہے کہ جو نعت خوانی کروانا چاہتے ہیں۔ پھر کوئی بعض اوقات ناگہانی حادثات ہو جاتے ہیں یا اس طرح کا ہوتا ہے کہ جنازہ وغیرہ یا جو محفلیں منعقد کی جاتی ہیں ان کے لیے سال ثواب کی، تو اس میں قرآن خوانی چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس حفاظ کرام کی ایک ٹیم موجود ہے، اور اگر کوئی ہم سے رابطہ کرے تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے وہ اصال ثواب کی جو محافل ہے اس کے اندر قرآن خوانی وغیرہ اور دعا کے لیے، یا جنازہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جنازہ جو ہے وہ مقامی مساجد کے علماء پڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد قبر کے اوپر جا کر وہاں جو لوگ دعا وغیرہ کراتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل ہماری کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی ان تمام ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو
یہ خدمات سر جو ہے وہ مہیا کریں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ غیر اخلاقی حرکات کی طرف جا رہی ہے. تو اس طرح کے ہمارے پاس ایسے کورس کا اہتمام ہے، اس طرح کے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوسیشن کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کو جو کہ اپنے والدین سے بھی اور یہاں کی جو کمیونٹی کے اخلاقی معاملات اس سے بھی وہ یوں سمجھیں کہ بھاگ رہے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے نوجوانوں کو اسلام کی طرف اور اخلاقیات کی طرف مائل کرنے کے لیے اور اچھا انسان بننے کے لیے ان بچوں کی رہنمائی کریں. جی شکریہ، ماشاء اللہ. اگر کچھ ساتھی اپنے گھروں کے اندر مثلا محرم شریف کا پروگرام ہے، میلاد شریف کا ہے، شب برات کا ہے، شب قدر کا ہے، کوئی بھی اپنے بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے کوئی پروگرام ہے، کوئی محفل کرنا چاہتا ہے، تقریب کرنا چاہتا ہے، اس میں وہ نوجوانوں کو بلاتا ہے، اکثریت نوجوانوں کی ہے، یا بچیاں وہاں پر انگلش میں لیڈی سے سپیچ کرانا چاہتی ہیں، تو یہاں پر انگلش کے اندر بھی سپیکر مہیا ہیں جو خطبہ یہ فرما رہے ہیں نا، تو انگلش میں بھی اگر کسی نے کوئی سپیچ وغیرہ کروانی ہو وہاں پر تو انشاءاللہ مہیا ہے. دوسرا علامہ صاحب، پچھلے ہفتے ایک ساتھی عمرے پر گیا ہے تو وہ پوچھ رہا تھا عمرے کے مسائل، عمرے کا طریقہ. اسی طرح حج کے حوالے سے بھی بہت زیادہ یہ مسائل پوچھنے کے لیے ٹی وی 63 سے لوگوں نے رابطہ کیا، اور رمضان شریف میں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، واجب ہے، ہمارے اتنے مکان کرائے پر ہیں. تو اگر اسلامی گائیڈنس کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو جی، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. بالکل، یہ ہمارا اصل یہ جو بورڈ بنانے کا مقصد ہے، کونسل بنانے کا مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا جو آپ عمل سر انجام دے رہے ہیں، شرعی کوئی عبادت ہے یا شرعی تقریب جو ہے وہ دینی وہ آپ منعقد کرنا چاہتے، اس کے بارے میں آپ پوری ایڈوائس لینے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ کو انشاءاللہ پوری رہنمائی دی جائے گی کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. اور ایک اور آج کل جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کو بعض ایسے لوگ جو ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی شرعی علم بھی نہیں ہوتا، اور لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، پھر اس میں بہت سارا نقصان بھی اٹھاتے ہیں. ہماری بہنیں خاص طور پہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے استخارہ کریں جی، تو استخارے کے نام پہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. تو شرعی طور پہ جو استخارہ کی حیثیت ہے وہ کیا ہے، اس بارے میں یا خواب کی تعبیر کا ایک جو شرعی طریقہ ہے کہ قرآن کریم سے یہ علم تو ثابت ہے، لیکن غلط طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹیم بھی موجود ہے ایسے علماء کرام کی کہ آپ اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں کہ شرعی طور پہ استخارہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح کے خواب کی تعبیر وغیرہ یا اور اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ زیادہ تر مسائل تو نفسیاتی ہوتے ہیں، تو ہم ان کو انشاءاللہ ایسے اوراد وظائف یا جو بھی اس جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اس میں انشاءاللہ وہ پوری رہنمائی کریں گے. ماشاءاللہ. اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے، ہمارا نمبر بھی آپ سکرین پر دیکھ سکیں گے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کسی نے نکاح کا جو ایجاب و قبول ہے یا نکاح پڑھوانا ہے انگلش کے اندر بھی، اس میں اگر کسی کو گائیڈنس چاہیے، یا اردو کے اندر بھی، پنجابی وغیرہ میں، تو انشاءاللہ ہم مہیا کر دیں گے. کسی اور حوالے سے بھی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. برٹش مسلم علماء کونسل آپ کو ویلکم کہے گی. ہاں جی، ایک اور مجھے یاد آ گیا جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا، اگر آپ کے پاس سم ٹائم وہ کروانا چاہتے ہیں، ٹرانسلیٹ کروانا چاہتے ہیں نکاح نامے کی یا طلاق نامے یا کسی بھی ایسے ڈاکومنٹ کی جو کہ اس متعلقہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے جس کی، تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور باقاعدہ یہاں سے قانونی طور پہ ان کے پاس ڈگری موجود ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتے ہیں، یا اس کا وہ ٹرانسلیٹ وغیرہ کی جو ہے خاص طور پہ انگلش سے اردو یا اردو سے انگلش جو ان زبانوں میں کروانا چاہیں، یا بنگالی وغیرہ میں اگر کوئی بنگالی زبان میں ہے اس کو آپ انگلش میں لانا چاہتے ہیں، یا انگلش سے بنگالی میں کروانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی سہولت موجود ہے. کوئی بھی اگر مثال کے طور پر پاکستان میں اردو میں نکاح ہوا ہے، اگر وہ یہاں آ کر برٹش پاسپورٹ اپلائی کرتا ہے، انڈیفینٹ ویزا کرتا ہے، تو اس کو انگلش میں نکاح نامہ ہوم آفس کو بھیجنا ہوگا، اور انگلش کا ٹرانسلیشن کی صرف اس کو اجازت ہوتی ہے جس نے DPSI کیا ہو، ڈپلومہ ان پبلک سروس انٹرپریٹنگ. یہ 1 سال اور 2 سال کا کورس ہے. اگر ان کی سٹیمپ ہوگی تو ہوم آفس بھی
کورٹس بھی اور پولیس بھی ایکسیپٹ کریں گی، ورنہ یہ ادارے امیگریشن وغیرہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو ان کے پاس ڈی پی ایس آئی کے ایکسپرٹ کوالیفائڈ ٹرانسلیٹر مہیا ہیں۔ اگر آپ نے دوسری زبانوں میں یا اردو میں، عربی وغیرہ میں نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ ٹرانسلیشن کرانا ہو تو شکریہ۔ اگر کوئی چیز بھی آپ کو اچھی لگی ہو آپ آگے شیئر کر دیں، واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں۔ شکریہ، وسلام۔